وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ کی ذات پر ایمان لانے، اس کو مالک اور حاکم جاننے، اس کی کتاب پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کا عہد کر لینے، اسی پر جینے اور اسی پر مرنے اور اسی پر اپنی اولادوں کو کی پرورش کرنے اور اسی پر چھوڑ جانے کی توفیق اور ہدایت عنایت فرمائی ہے. اللہ کا قرآن انسان کی انسانیت کی خوراک ہے. وہ روح کی بھی خوراک ہے، وہ جسم کی بھی خوراک ہے. اس کی ضرورت پیدائش بلکہ پیدائش سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، اور مرنے کے بعد عالم قبر ہو، عالم محشر ہو یا عالم آخرت ہو، اس کی ضرورت سب جگہ باقی رہتی ہے. کوئی ایک جگہ ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کی ہدایت کی انسان کو ضرورت نہ پڑے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک یہ ہے کہ ضرورت ہے لیکن انسان استعمال نہ کرے. جیسے کچھ لوگ گوشت نہیں کھاتے، ایسا نہیں ہے کہ گوشت کی انسان کو ضرورت نہیں ہے. گوشت کی انسان کو ضرورت تو ہے، ضرورت ہے، اس میں وٹامن ہے. بہت سی بیماریوں کا دفاع صرف اور صرف اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے. جہاں وہ نہیں پایا جاتا تو بہت سی بیماریاں بھی لگتی ہیں، تکالیف بھی ہوتی ہیں. پھر اسی گوشت سے بنی ہوئی دوائیں گھما پھیرا کر استعمال کرنی پڑتی ہیں.
کہیں گھی کھانا پڑ رہا ہے، کہیں وٹامن ای کی گولیاں لینی پڑ رہی ہیں، کہیں وٹامن کے لینا پڑ رہا ہے، گھما پھرا کر کہیں چیچک کا ٹیکا لگوایا جا رہا ہے، کائے سے بن رہا ہے گائے کی کلیجی سے، تو آخر استعمال گھما پھرا کر آپ کو وٹامن میں اور دواؤں میں اور منرلس میں کہیں نہ کہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ایک ایسی خوراک ہے جس سے آپ کو مفر نہیں ہے، استعمال تو کرنی پڑے گی۔ ہمارے یہاں جینیوں کا بہت پراچین قدیم مندر ہے، اور وہ ان کے باباؤں کی دو قسمیں، وہ لباس والے، ایک بے لباس ہوتے ہیں۔ جو بے لباس ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا مرکز ہے، تو ان کا کئی سال میں ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے جس میں یہ سارے بے لباسون اور پھر بالباس اور سب جمع ہوتے ہیں۔ اب یہ جو بے لباس لوگ جمع ہوتے ہیں، انہوں نے کپڑے اتار دیے، نہیں استعمال کریں گے، خدا تک پہنچنے کے لیے لباس تیاگ دیا۔ لیکن کیا بغیر لباس کی زندگی گزر سکتی ہے؟ نہیں۔ جب سردی ہوتی ہے تو مور کے پنکھ کے باقاعدہ وہ جس طرح ہمارے یہاں جنازہ ہوتا ہے اس طرح بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر سوتے ہیں۔ آپ نے لحاف نہیں اوڑھا کیونکہ کپڑے کا تھا، لیکن آپ کو لباس کے نام پر کچھ نہ کچھ استعمال تو کرنا پڑا نا، اس لیے کہ قرآن نے لباس کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ تقیکم الحر و تقیکم باسکم، جو تمہیں گرمی سے بچائے، تکالیف سے بچائے۔ تو جب تکلیف آئی تو آپ کو بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ پرندے کے پر صحیح لیکن استعمال تو کرنا پڑے نا۔ تو جو چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر چارہ نہیں ہے، آپ اگر سیدھے استعمال نہیں کریں گے تو دوسرے ڈھنگ سے استعمال کریں گے۔ آپ دل کو تسلی دے لیں کہ میں نے استعمال نہیں کیا، لیکن سچائی یہ ہے کہ چارہ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کو نان ویج بھی استعمال کرنا پڑ رہا ہے اور آپ کو لباس بھی کسی نہ کسی طرح کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ جھٹلائیں کہ میں اس کے بغیر چل سکتا ہوں، یہ دھوکہ ہے۔ یہی حال ہے قرآن پاک کی ہدایات کا۔ قرآن انسان کی ضرورت ہے، مسلمان کی اکیلے کی نہیں۔ قرآن نے ھدی للناس کہا ہے، سب کی ضرورت ہے وہ، اس کے بغیر کوئی دنیا میں جی نہیں سکتا۔ جو لوگ وہم پرستی والے ہیں، جب جنگل میں انہیں چھوڑ دو تو کیا کریں گے؟ کیسے جیو گے؟ جب موذی جانوروں کو پوجنے والے ہو، جب موذی جانور چاروں طرف سے حملہ آور ہونے لگیں گے تو پھر کیوں دوائیں چھڑکنے لگتے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کیوں جب ان کی پوجا کر رہے ہو تو پھر ان پر دوائیں کیوں چھڑک رہے ہو؟ مارنے کے لیے، بھگانے کے لیے کیوں چھڑکنا پڑ رہی ہیں یہ؟ جب آپ کے یہاں جانور مارنا بالکل ناجائز ہے تو پھر یہ اینٹی بائیوٹک یہ کھیتوں میں یہ سب کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ یہ پیسٹی سائڈز مت ڈالو نا، ان کو بند کرو۔ پھر گیہوں کو بچا کر رکھنے کے لیے سلفاس کیوں ڈال رہے ہو؟ قرآن نے جو بات کہہ دی ہے وہ ماننا پڑے گی، اس کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی۔ جب آپ خطرات میں اور خوفناک چیزوں میں گھر جائیں گے تو آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ میں انسان ہوں، میرے سر پر خدا ہے اور خدا سب کا مالک ہے، وہی ان ساری موذیوں سے مجھے بچانے پر قادر ہے۔ یہ تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ آپ نہیں جی پائیں گے، نہیں جی سکتے آپ۔ یہ جو حکومت آپ کر رہے ہیں، قانون آپ بنا رہے ہیں، یہ قانون کیا ہے؟
کہاں سے لائے ہیں آپ؟ یہ قانون بنانا آپ کو سکھایا کس نے؟ قانون پر چلانا آپ کو سکھایا کس نے؟ یہ جو سنگٹھت رہنے کا سلیقہ ہے یہ تو اللہ عز و جل نے سکھایا، انبیاء کرام نے دیا، اور اس کا آخری روپ اور اس کی آخری شکل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے سے پیش کی ہے۔ خوراک ہو، دوا ہو، غذا ہو، یہ بیماریوں میں آپ ریسرچ کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ دو نا کہ جو بیماری آ گئی اس کا علاج نہیں ہے، ختم، جو دو چار چیزیں جانتے ہو بس وہ کھا لیا کرو، باقی کو چھوڑ دو۔ کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو دوائیں؟ کہ یہ قرآن کی ہدایت ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے جس کے لیے دوا نہ اتاری گئی ہو۔ یہ ہدایات پوری انسانیت کے نام تھیں، انہی سے تو آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں ورنہ علاج بھی نہیں کر پاتے۔ یہ جو اٹینڈرز کھڑے ہوئے ہیں کورونا میں سب کو بھگا رہے ہو اور نرسنگ اسٹاف کو ساتھ کھڑا کرتے ہو، یہ نرسنگ کا نظریہ کہاں سے لائے ہو؟ اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہ ہو تو مریض تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا۔ جس طرح اولاد چھوڑ رہی ہے باپ کو، ماں کو چھوڑ دیتی ہیں اولادیں، اسی طرح یہ نرسنگ اسٹاف بھی چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ لیکن یہ جو تیمارداری کر رہا ہے اتنے قریب بیٹھ کر اور اپنی جان پر کھیل رہا ہے، نہیں ڈر رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا کل، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی دین ہے، قرآن کی دین ہے۔ تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ قرآن سے دشمنی کر کے زندگی گزار لیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے آپ نان ویج نہیں کھا رہے ہیں لیکن اس سے بنی ہوئی دوائیں آپ استعمال کر رہے ہیں۔ بغیر قرآن کے چارہ ہی نہیں ہے کہ آپ دنیا میں جی سکیں۔ ہاں کچھ لوگ وہ ہیں جو ڈائریکٹ قرآن پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ سیدھا سیدھا احکام ربانی سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کا محکوم مان کر، اللہ کی ہدایات کو نجات دہندہ مان کر، انسانی ویلیوز اور انسانی اقدار کا معیار مان کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان کے لیے دنیاوی نجات بھی ہے، اخروی نجات بھی ہے، وہ دنیا میں سکون، اطمینان، عزت، عافیت کی زندگی گزار لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ یہ قسم کھائے بیٹھے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے اللہ کو اور اللہ کی کتاب کو اور اللہ کی ہدایات کو اور اس کے احکام کو، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کے بغیر زندگی گزار لیں گے، نہیں گزار سکتے۔ جس طرح وہ بے لباس لوگوں کو بھی ضرورت پڑی اور پردہ کر کے پرندے کے پر استعمال کیے لیکن لباس تو کیا، لباسن یواری سوآتکم وریشا، استعمال تو کیا، ستر چھپانے کے لیے بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں۔ آپ کہیں نہ کہیں مجبور ہیں آپ ہدایات ربانی کو ماننے پر، آپ کو اون استعمال کرنے کو دے دیا گیا ہے تو آپ استعمال کر پا رہے ہیں۔ یہ ہدایات قرآنی ہیں جو آپ کو دی گئی تھی، تو آپ دوا میں، خوراک میں، لباس میں، تیمارداری میں، خاندانیت میں، سب میں کہیں نہ کہیں تابع فرمان تو ہیں۔ حقیقی بہن سے کہیں کہیں ہو رہا ہے جو لوگ شادیاں کر لیتے ہیں، ماموں بھانجیوں سے کر لیتے ہیں، ورنہ آپ محرم اور نامحرم کا فرق کر تو رہے ہیں، اب دور دور چلے جاتے ہیں، کہیں گوتر ڈھونڈتے پھرتے ہیں،
کتنی دور والی سے کرنا ہے، اماں کی گوتر میں کتنے دور والی سے کرنا ہے، اور ابا کی گوتر میں کتنی دور والی سے کرنا ہے، یہ سب کچھ آپ کر رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ دوری آپ ڈھونڈ کیوں رہے ہیں، کہاں سے لائے ہیں؟ یا تو انسان ہے تو جانوروں سے کرو، اور اگر جانوروں سے نہیں کر رہے ہیں، انسانوں ہی سے کر رہے ہیں، تو پھر یا تو ان کو صحیح مان لو جو بالکل گھر میں ہی چلے گئے، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، دوری بھی تلاشتے ہیں۔ یہ دوری آپ کو سکھائی کس نے؟ یہ ربانی ہدایات۔ اللہ کے قرآن کے بغیر کسی کو چارہ نہیں ہے، ضرورت سب کو ہے۔ جو سینہ تان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے، ان کو بھی اللہ کی بات مانے بغیر چارہ ہے نہیں، وہ بھی مان رہے ہیں، بس یہ ہے کہ وہ اس طرح مان رہے ہیں ٹیبلٹ فارم میں، ڈائریکٹ بوٹی نہیں کھاتے، ٹیبلٹ فارم میں مان لیتے ہیں۔ وہ جب ہیموگلوبن بڑھانے والا سیرپ دیا جاتا ہے، وہاں اطمینان سے نان ویج استعمال کر لیتے ہیں، یہاں نہیں کر رہے ہیں۔ وہ آئس کریم میں جلیٹن استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جب یہاں کہو کہ نان ویج حلال ہے تو کہتے ہیں بالکل نہیں، یہ جیو ہتیا ہے۔ اگر جیو ہتیا ہے تو جلیٹن کیسے بنا؟ چارہ نہیں ہے تمہارے پاس، تمہیں ربانی کلام کو ماننا پڑے گا اور اس کی ہدایات پر چلنا پڑے گا۔ فرق صرف یہی ہے کہ کچھ لوگ اپنی نجات سمجھتے ہوئے اس رب کے سامنے سر جھکا کر عزت کی، عافیت کی زندگی دنیا اور آخرت میں گزارنے کے لیے، انسانی اقدار پر جینے کے لیے پوری طرح سے اپنے آپ کو ربانی ہدایات اور احکام کے تابع کر دیتے ہیں، انہی کو مومن کہا گیا ہے۔ الذین آمنوا سے خطاب قرآن انہی کو کرتا ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ پورے اندر رہنا، مکمل ربانی بن جاؤ۔ تم بہت اچھے بچے ہو، بہت اچھے ہو کہ تم نے ہمیں مان لیا، تم بہت اچھے ہو کہ تم نے قرآن کو مان لیا۔ اب تم اچھے تب ہی رہو گے، جیسے ایک استاد کہتا ہے کہ بیٹا تم نے اسکول اچھا چن لیا، یونیفارم لے لیا، بستہ لے کر اب آ گئے، تو اب اسکول کے تمام شرائط قواعد کی پابندی کرو۔ ایک اچھے اسٹوڈنٹ بنو گے تو اچھے انسان بنو گے، پڑھے لکھے انسان بنو گے۔ اب محنت سے پڑھنا بھی، جو کتابوں میں لکھا ہے جو پڑھایا جائے، اور اسکول کے ڈسپلن کا پالن بھی کرنا۔ ایسے ہی قرآن کہتا ہے دیکھو جب تم نے داخلہ لے لیا، مومن بن گئے، یا ایھا الذین آمنو، جب تم ایمان لے آئے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی قبول کر لی ہے۔ دیکھو دو چیزوں میں فرق ہے، نبی اور خدا کا فرق بھی سمجھو۔ سلیبس اللہ کا ہے، استاد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب وہاں سے آتی ہے، استاد اس کتاب کو سمجھاتا اور پڑھاتا ہے۔ تم جو غلطی کوتاہی کلاس میں کرو گے، اس پر تنبیہ استاد کرے گا، بغیر استاد کے یہ بستہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور بغیر استاد کے تربیت بھی نہیں ہو پائے گی۔ جب تم نے ایڈمیشن لے لیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس میں تمہارا داخلہ ہو گیا، اور اس سلیبس کو جو اللہ عز و جل نے بھیجا ہے، جو کورس بھیجا ہے، جو نصاب بھیجا ہے، جب تسلیم کر لیا ہے کہ اس کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اس کے ماتحت چلنا بھی ہے، تو اب پورے اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ اب دوسرے اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے کیا پڑھا رہے ہیں، وہاں کیا لکھا ہے، تمہیں اب دوسرا کورس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا انٹرنیشنل کورس ہے، تو اب تمہیں وہی پڑھنا ہے۔
جب تم نے انٹرنیشنل اسکول میں داخلہ لیا ہے اور تمہارا انٹرنیشنل سلیبس ہے تو اب تم اسی کو پڑھو گے، وہی استاد تمہیں پڑھائے گا۔ اب صرف اسی کو دیکھو، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ عجیب بات ہے، کہنا یہ چاہیے تھا کہ پورے احکام پر عمل کرو، کسی ایک حکم سے بھی باہر مت جانا، کہنا تو یہ چاہیے تھا، لیکن یہ کہانی زبان یہ استعمال کی ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پوری طرح اپنے معاہدے کا پالن کرو، جو معاہدہ آپ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ عز و جل سے کیا ہے۔ پوری طرح سلامتی میں رہو، باہر مت نکلو، باہر ذرا بھی نکلو گے خطرات ہیں، خوف ہے، اندیشے ہیں۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، ذرہ برابر بھی اب شیطانی راہوں، شیطانی لکیروں، شیطانی نقش قدم پر مت چلنا۔ انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے تمہارا، کھلا دشمن ہے تمہارا، جس کے پیچھے تم جا رہے ہو تمہارا کھلا دشمن ہے، کوئی چھپا درا نہیں ہے، کھلا دشمن ہے، علل اعلان دشمنی کر رہا ہے۔ تو اتنے تو تم عقل مند ہو کہ کم سے کم جو آدمی علل اعلان تمہیں زہر کھلانے پر، مارنے پر، تمہیں لے جا کے گھیر کے قتل کرنے پر تلا ہوا ہے، اعلان کیے ہوئے ہے، تمہارا دشمن، تمہارے ابا کا دشمن قسم کھا کر بیٹھا ہے کہ میں برباد کر کے رہوں گا، اس کے ہاتھ اپنی انگلی مت پکڑواؤ، اس کے پیچھے پیچھے مت جاؤ، ورنہ جو کھلا دشمن ہے وہ کیا کرے گا؟ دشمنی ہی تو کرے گا، وہ دشمنی کرے گا، برباد۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ساری باتیں خیر کی تمہیں سنا دی گئیں، پورا اسلام عقل پر مبنی، پورا اسلام لاجیکل، کسی کے پاس کچھ نہیں، صرف اسلام کے پاس ہدایت، قرآن پر 1400 سال پرانا ریسرچ، اور اس کے بعد اس کی حقانیت ثابت۔ پھر بھی اگر تم قرآن سے ہٹ جاؤ گے، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ڈنڈے ماریں گے تمہیں، کالا منہ کر دیں گے تمہارا، تمہیں ایسی بیماریاں اور روگ لگا دیں گے کھجاتے پھرو گے، یہ سب نہیں کہا، یہ نہیں کہا جاتا، صاف صاف کہہ دیا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تم یہ سمجھو کہ تمہارے اسلام پر عمل نہ کرنے، کوتاہی کرنے کی وجہ سے اسلام مٹ جائے گا، اللہ کے احکام مٹ جائیں گے، اللہ کا دین یتیم ہو جائے گا، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کا دین یتیم نہیں ہوتا کبھی بھی، وہ اللہ کا ہے، غالب ذات کا دین ہے، وہ جس سے چاہے گا عمل کرا لے گا۔ وہ تو کہہ چکا ہے کہ اگر تم سب اکٹھے ہو کے منہ موڑ لو تو ہم تمہیں سب کو غائب کر سکتے ہیں، اور پلے بھی رہنا، مٹتے رہنا، مرتے رہنا، ہم دوسرے لے آئیں گے، دوسرے لے آئیں گے اور ان سے عمل کرا لیں گے، دشمنوں میں سے ہم اپنے پیدا کر لیں گے اور ان سے عمل کرا لیں گے۔ ہم نے تاتاریوں سے عمل کرا لیا اسی دین پر، جو مٹانے آئے تھے ان سب کو، جتنے مٹانے والے تھے سب مٹ چکے، ہم انہی میں سے، ہم تو آزر کے پیٹ سے، آزر سے ابراہیم پیدا کرتے ہیں، آزر سے ابراہیم پیدا کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں تو یہ شان ہے کہ ہم دشمن کے گھر میں موسیٰ پلوا لیتے ہیں،
اور اس کے ذریعے اپنے دین کو زندہ رکھ لیتے ہیں، تو تمہاری محتاجی نہیں ہے، تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، تمہاری محتاجی نہیں ہے۔ اللہ عزیز الحکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارا کالا منہ کر دے گا، سجدہ نہیں کیا تو فوراً پیشانی پہ کینسر کی گٹھان نکل آئے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ جیو تم اندھیرے میں، کھاؤ ٹھوکریں، تمہاری مرضی، تم نے خود منتخب کی ہیں یہ ٹھوکریں۔ کبھی تو یہ کھلا دشمن تمہیں ہدایت دیتا ہے کہ تم گمراہی کی طرف آ جاؤ، کبھی تمہیں لالچ دیتا ہے کہ تم اللہ کا دین چھوڑ دو، لالچ میں بھی تم بہہ جاتے ہو، اور وہ اکساتا ہے تمہیں تو پھر تم اس کی طرف چلے جاتے ہو۔ النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کے جال ہیں، پھنسا لیتی ہیں، تو تم وہ سب کرنے لگتے ہو۔ ابھی رات میں مسلم بدھی جیوی آ گئے تھے، اب میں ادھر رہتا ہوں جدھر بہت سارے مسلمان رہتے ہیں، تو مجھ سے کہنے لگے مولانا یہاں تو خالص آبادی ہے۔ میں نے کہا اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ ایک یہ کہ باہر نکل کر ہم ایک مسجد میں سب نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جہاں ہماری آبادی ہوتی ہے وہاں ہم فرقے بناتے ہیں، لڑتے ہیں، تو میرے یہاں نہیں آئے گا، میں تیرے یہاں نہیں آؤں گا، اگر آیا تو میں تجھے نقصان پہنچاؤں گا۔ یہ سب ہم وہاں کرتے ہیں جہاں ہم ہوتے ہیں، جہاں ہم اکیلے ہوتے ہیں وہاں ہم رسمیں خوب نبھاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں ہماری عورتیں بہت طاقتور ہوتی ہیں، انہی کا سماج پر، معاشرے پر قبضہ ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں دیکھو روزانہ دیگیں چڑھتی ملیں گی، روزانہ نئے کپڑے ہوں گے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ جب شہر میں تھے تب تو اتنے سب رسمیں نہیں تھیں، یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ کہا یہاں ہم ہیں نا، تو راج ہمارا نہیں، النساء حبائل الشیطان، ان کا راج ہوگا یہاں، تو یہ جدھر لے جائیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ہوتے ہیں تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، ہم میں بہت سے غریب ہوتے ہیں، اور یہ غربت کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ غربت ہمیں بوجھ برداشت کرنے سے فرار سکھاتی ہے، اس کے لیے ہم نشہ کرتے ہیں۔ ہمارے سماج میں نشہ پھیلا دیا جاتا ہے، نشہ آتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری گھروں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو بدکاری پھیلتی ہے، نشہ پھیلتا ہے، بدکاری پھیلتی ہے، غیر ذمہ دارانہ مزاج بنتا ہے، نہ باپ بیوی ماں کے خرچ برداشت کرنے کو تیار ہے، نہ شوہر بیوی کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہے، نہ اولاد کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہے۔ ہر ایک اپنے آپ میں ایک مستقل، آوارہ، غیر ذمہ دار، بے یار و مددگار ہوتا ہے۔ یہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کی خصوصی بیماریاں، ان میں ایک بیماری ہے رسموں والی بھی، تو جہاں ہم اکیلے رہ جاتے ہیں وہاں شیطان ہمیں ان کے ذریعے سے لبھاتا ہے، تو ہم پیسے بھی مٹاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی مٹاتے ہیں، اپنے دین کو اپنی زندگی سے، دین نہیں مٹ رہا ہے دنیا سے، ہم دین کو اپنے گھر، اپنی زندگی سے مٹتا ہوا دیکھتے بھی ہیں، اپنے پیسوں سے مٹتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن خوش رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ شیطان نے لالچ دیا ہے ہمیں، شیطان نے اکسایا ہمیں، ابھارا ہمیں اللہ کے احکام توڑنے پر، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر شیطان نے ہمیں لالچ دیا۔ اب لالچ میں ہم جلدی نہیں آ رہے تھے تو اس کو دیا،
وہ جو فرصت میں بیٹھا تھا اس کو لالچ دیا، اس نے سموہ لون لیا. کیوں لیا؟ کہ لالچ میں لیا. اس نے ہمیں بیاج پر لون لینا سکھایا. کیوں؟ کہ لالچ کے لیے. کیونکہ اسے آپ کی آمدنی کم نظر آ رہی تھی، اسے آپ کی گاڑی پرانی نظر آ رہی تھی، اس کو آپ کا بے مکان ہونا نظر آ رہا تھا. اس نے اتنے تانے دیے آپ کو کہ آپ نیا مکان لون لے کر بنانے پر، نئی گاڑی لون لے کر خریدنے پر، اپنے بچوں کو لون لے کر پڑھانے پر مجبور ہوئے، کیپیسٹی سے زیادہ خرچ کرنے پر مجبور ہوئے. پھر ناشکرے بنے، ناشکری کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا. پھر آپ اور نیچے اترتے چلے گئے، ڈوبتے چلے گئے قرضوں میں. آپ نہ معلوم کتنے دور ہو گئے اپنے رب سے. یہ کیا ہوا کہ بہلایا پھسلایا گیا، بہلایا پھسلایا گیا. یہ بھی ایک طریقہ ہے شیطان کا آپ کو دین سے ہٹانے کا. اور پھر تیسرا طریقہ ہے پریشرائز کرنے کا. جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ اب تو کافی حد تک یہ چادر سے باہر آ گیا ہے، تو اب یہ کہتا ہے کہ اب پورے باہر نکلو اور کبھی اندر مت جانا. پریشرائز کرنے کا طریقہ ہے. جب پریشرائز کرتا ہے وہ، تو پھر مومنین دو قسم کے ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں، آدھے سے زیادہ تو چھوڑ ہی چکے تھے، سوچتے ہیں کہ اب اتنا چھوڑ دیا ہے، ذرا سا اور بچا ہے، چلو بھائی بلا وجہ ماریں گے، پیٹیں گے، ڈرائیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، پریشان کریں گے، جو کچھ ہے وہ اور چھین لیں گے، کاروبار پر حملہ کریں گے، پابندی لگائیں گے، ووٹر لسٹ سے نام نکال دیں گے، ناگرکتا چھین لیں گے، یہ سب نقصان پہنچائیں گے، ماریں گے، لنچنگ کریں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ چھوڑ دو، بغیر اس کے تو زندگی تو گزارنا ہے، یہ تو سب ٹھیک ہے، آخرت تو جب آئے گی تب آئے گی، لیکن یہ کہ یہاں تو گزار لیں، یہ تو یہیں نہیں گزارنے دیں گے. ایک طبقہ تو وہ ہے جو یہ ڈر کے باہر ہو جاتا ہے. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ چھپ دور کر کچھ پر تو عمل کر لیں، چھپ چھپ کے کر لیں گے، بچ بچ کے کر لیں گے جتنا ممکن ہوگا. دل کو سمجھا لو، باہر سے کچھ دکھاؤ اور اندر کچھ بنے رہو. یہ غیر مومنین کے منافق ہیں. ایک منافق تو وہ ہوتے ہیں جو مسلمانوں سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری طرح ہیں اور ادھر رہتے غیر مومن ہیں. اور ایک یہ والے ہیں جو چھپ دور کر اپنے آپ کو تھوڑا بہت جہاں تک ممکن ہو اسلام پر عمل کرا لو، کلچر چھوڑ دو، صرف عبادات کر لو. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جب پریشر ڈالا جاتا ہے تو اس کی ایمانی غیرت بیدار ہوتی ہے. وہ کہتا ہے اب سبھی کچھ چھیننے آ گئے ہو، اب سن لو، جان دے سکتے ہیں لیکن قرآن کے ایک حکم سے بھی اب باہر نہیں جائیں گے، جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے وہ کر لو، اب کچھ نہیں ہوگا. یہ وہ عمر کی بہن خون بہاتے ہوئے پکار کر صاف صاف کہہ دیتی ہیں کہ سن لو، ایمان لے آئے اور پورا پورا ایمان لائے ہیں، ایک حکم سے بھی سرتابی نہیں کریں گے، یہ رہیں گے اور مکمل مومن بن کر رہیں گے. تمہارے قانون لانے کی وجہ سے تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم قرآن پاک پر عمل چھوڑ دیں گے؟ تم کہو گے کزنس میں شادی مت کرو تو ہم چھوڑ دیں گے. تم کہو گے کہ بیواؤں مطلقاؤں سے شادی مت کرو تو ہم چھوڑ دیں گے. تم کہو گے کہ طلاق کے بعد بھی بیوی کو رکھ لو تو ہم مان لیں گے. تمہارے کہنے سے ہم اپنا دین چھوڑنے والے نہیں ہیں، تمہارے ڈرانے سے دین چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ شیطان کا آخری پنجہ ہوتا ہے، آخری پنجہ ہوتا ہے. یا تو بھوتپورو مسلمان ڈر کر پوری طرح اس کے پنجے میں چلا جائے گا، اور یا پھر وہ نہا دھو کر سچے دل سے
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لوٹ جائے گا۔ یہ پل صراط پر کھڑا ہوتا ہے، ادھر بھی کھینچا جا رہا ہے اس کو اور ادھر اس کا ایمان اسے بلا رہا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں کہ میرے دین کو چھوڑ کر مت جانا، دین باقی رہے گا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور دوسری طرف شیطان ڈرا رہا ہے، حکومت میں آ کے ڈراتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو بھی تو ڈرایا تھا نا، انہوں نے کہا ہم 100 کوڑے کھانا برداشت کریں گے، ڈریں گے نہیں، مار ڈالو، ذبح کر دو۔ سعید ابن مسیب نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ذبح کر دے گا کر دے، لیکن ہم اپنا دین چھوڑ دیں یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ ہم اپنا قرآن پر رہیں گے، احکام ربانی پر رہیں گے۔ تم تو اسلام کی دشمنی میں لائے ہو، تم اپنی بے عقلی سے بھی قانون نہیں بنا رہے ہو۔ UCC بناؤ، UCC ہے ہی نہیں۔ UCC تب ہوگا جب پورے ملک میں ایک ہو۔ جب آپ آدیواسیوں کو الگ نکال رہے ہیں کیونکہ یہ ٹریڈیشنل کسٹم ہیں، تو ہمارا ٹریڈیشنل کسٹم نہیں دکھتا ہے کیا؟ ہم بھی تو پرانے ہیں۔ ہمیں ڈرا ڈرا کر دین سے ہٹانے کے لیے اپنی کرسی کا استعمال، عدالتوں کا استعمال کرنا چاہتے ہو۔ صاف سن لو، جہاں ٹکراؤ ہوگا تمہارے اس لکھے ہوئے کاغذ میں اور قرآن پاک میں، وہاں سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، قرآن کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی عہد کے ساتھ جینے والا مومن رہتا ہے۔ جس وقت میں شیطان ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے، طاقت لے کر کھڑا ہو جائے، تلوار لے کر کھڑا ہو جائے، آگ لے کر کھڑا ہو جائے، بلڈوزر لے کر کھڑا ہو جائے، گھر مٹا دیں گے، بے گھر کر دیں گے، بے در کر دیں گے، بے ملک کر دیں گے، بے خاندان کر دیں گے، اولادیں چھین لیں گے، مال چھین لیں گے، کاروبار ختم کر دیں گے، آزادی چھین لیں گے، آپ کو قرآن چھوڑنا ہوگا۔ جو انٹرپریٹیشن قرآن پاک کا 1400 سال سے ائمہ ہدایت کرتے چلے آ رہے ہیں، ان سے ہٹ کر ہم بے عقل، بلا وضو، بلا غسل، بے ایمان، جو بھی انٹرپریٹیشن، جو بھی تشریح، جو بھی تعریف، جو حکم جس طرح کا بیان کر دیں تمہیں وہ ماننا ہوگا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ بچوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو تمہارے کہنے سے قرآن تھوڑی بدل جائے گا بھائی۔ قرآن 1400 سال سے، قرآن 1400 سال سے، تم کہو گے کہ 18 سال سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ قرآن میں ہے، تو ہم پوچھیں گے کہ آخر عائشہ کا نکاح کیسے ہوا تھا؟ یہ دوسرے ملکوں میں جو 15 سال میں ہو رہا ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ 12 سال میں ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اور تمہارے یہاں جو لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں اور پھر جو لڑکیاں لیو ان میں رہ رہی ہیں اور ان کے بچے 18 سے پہلے پیدا ہو گئے تو ان کو قتل کرو، ان کو ویلیڈیٹی کیوں دیتے ہو؟ کہ یہ سب بات پوچھو، تو تمہیں جب نہیں پتا، عقل ہی نہیں ہے، تو پھر چپ بیٹھو۔ جب نہیں بنانا آتا خدا سے ٹکرانے کیوں نکلے ہو؟ قانون نہیں بنا رہے، نہ کوئی قانون بنتا ہے، صرف قرآن پاک سے دشمنی ہے، صرف اللہ سے دشمنی ہے۔ ہم نے یہ موقع دے دیا، اسلامی کلچر چھوڑ کر، اسلامی تہذیب چھوڑ کر، طریقے اپنا کر، دوسروں کی تہذیب گلے لگا کر، ہم نے یہ موقع دے دیا کہ آج کفر کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ وہ 100% ہمیں اپنا جیسا بنانا چاہتا ہے۔ ہم جس طرح گوتر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، تم بھی ایسے ہی گوتر ڈھونڈتے پھرو۔ تمہیں بھی خاندان میں شادی نہیں کرنے دیں گے۔ کیوں نہیں کرنے دو گے؟
کہ اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، تو تم ہمیں مارنے کے کروڑوں جتن کر چکے اور ہم سب خاندان میں شادیاں کرتے ہیں، تو ابھی تک تو ہم مٹ گئے ہوتے، اپنے آپ ہی مٹ گئے ہوتے۔ تم کہتے ہو خاندان میں شادی کرنے کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں، لگتی ہیں، تو ابھی تک ہم کیوں نہیں مرے؟ ابھی تک تو ہم سب لنگڑے لولے اندھے بہرے ٹیڑے آڑے پگلے پیدا ہو رہے ہوتے۔ 1400 سال ہو گئے ہمیں تو کزنس میں شادیاں کرتے۔ آج کل ڈاکٹروں کو بھی بھوت سوار ہے، آپ ذرا کسی بچے کو لے کر جاؤ اور اس میں ذرا سی بھی خرابی ہوگی تو فوراً ڈاکٹر پوچھتا ہے شادی آپ کی کہاں ہوئی ہے؟ آپ نے اگر کہہ دیا چچا زاد بہن سے ایک کام کرو جینیٹک ٹیسٹ کرا لو، تو اگر مان لو کہ جینیٹک ٹیسٹ کرا لیا اور اس میں خرابی آ گئی تو کیا کرو گے؟ سدھار دو گے اس کو؟ یہ جینیٹک ٹیسٹ میں تو خرابی وہاں بھی آ رہی ہے جہاں بہت دور شادیاں ہوئی ہیں، پھر بھی آپ قانونی پابندی لگا دیں گے ہم پر، قرآن پر عمل نہیں کرنے دیں گے؟ اگر یہ بات قرآن میں غلط ہے یا آپ جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں وہی صحیح ہے کہ نہیں قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ رشتوں میں شادیاں کریں، تو پھر فاطمہ کی شادی علی سے کیسے ہو گئی؟ یہ قرآن لانے والا خود یہ عمل کر رہا ہے، یہ بتائے گا کہ قرآن کے حکم پر عمل کیسے ہوتا ہے۔ ہم بیدار رہیں گے، ہوشیار رہیں گے، اپنے جمہوری طریقے تو اختیار کریں گے ہی، جب جو طریقہ ہوگا سب اختیار کریں گے۔ اتنی جلدی تسلیم کرنے والوں میں سے ہم نہیں ہیں، اگر ایسے ہی باطل کو تسلیم کیا ہوتا تو آج تک مومن نہ رہے ہوتے۔ ہم نے کسی بھی زمانے میں باطل کو تسلیم نہیں کیا ہے، ہم اللہ کو مانتے آئے ہیں، اسی کو مانتے رہیں گے۔ ہاں چاروں طرف سے پابندیاں لگا دو تب بھی ہم قرآن کو نہیں چھوڑتے، اس پر عمل کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ ہمارا پرسنل مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے کسی قوم کو، کسی علاقے کو، کسی معاشرے کو، کسی سماج کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اگر مسلمان کزنس میں شادی کرتا ہے تو اس سے دوسروں کو کیا تکلیف ہے؟ کس کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ کون سا پالوشن پھیل رہا ہے؟ ہم مردوں کو 1400 سال سے دفناتے چلے آ رہے ہیں، اس سے کون سا پالوشن پھیل رہا ہے؟ کون سی بیماری آج تک پھیلی؟ کون سی وبا پھیلی؟ قربان جائیے، ہمارے نبی نے ہم سے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ کمر تک گہرا کھودنا۔ تم تو آج کہہ رہے ہو کہ اتنی گہرائی کے بعد اوپر اثر نہیں آتا۔ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے ہمیں سمجھا دیا تھا کہ اتنا گہرا کھود کر دفنانا ہے۔ ہم تو شروع سے اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ہمارا اسلام عقلی بھی ہے، ہمارا اسلام نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، آسمانی ہے، فطری ہے، اور 1400 سال کا ریسرچ ہے اس پر۔ کسی کے دشمنی کی وجہ سے، کسی کے ڈرا لینے کی وجہ سے، دھمکا لینے کی وجہ سے ہم اپنا دین چھوڑ دینے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ معاہدہ اپنے اللہ سے کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ اللہ یہ دن صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے اسلامک کلچر، اسلامک تہذیب کو چھوڑنے کی کوشش کی اور دشمن کو یہ موقع دیا کہ وہ ہاتھ اتنا آگے بڑھا لے۔ آج سے ہم توبہ کرتے ہیں اور اب عہد کرتے ہیں کہ جب باطل یہ لالچ کرنے لگا کہ ہم پورا قرآن چھوڑ دیں، تو اب ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ اب ہم پورے قرآن پر عمل کر کے دکھائیں گے۔ اللہ عز و جل ہم مؤمنین کو دوبارہ اپنے دین کی طرف لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے، ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور جب زمانہ ہمارے ایمان کا امتحان لینے لگے تو اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام پر جمے رہنے کی مثال قائم کر دینے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔